نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہوا تمہیں جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، بوجھل ہو جاتے ہو تم طرف زمین کے. کیا راضی ہو گئے تم زندگی پر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں؟ اور نہیں ہے زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. اب یہاں پہ جنگ تبوک کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں سے جنگ تبوک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک جو ہے یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ آخری غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے. رجب 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 30,000 تھی. لیکن یہ زمانہ قحط کا تھا اور مسلمان اس وقت جو ہے ابھی فتح مکہ سے واپس آئے تھے اور پھر تھکے ہوئے تھے، اور اس وقت قحط کا زمانہ تھا اور اس وقت فصل کٹنے کا دور تھا. مطلب اس وقت ہی کھجور کی فصل جو ہے وہ کٹنی تھی اور گندم کی فصل کٹنی تھی، اور اس وقت مسلمانوں پہ قحط ساری ہٹنی تھی، ہٹ جاتا اس کے بعد. تو اس وقت ہی مسلمانوں کو کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں. اور یہ جنگ کیونکہ رومیوں کے خلاف کی گئی تھی، اہل روم کے خلاف کی گئی تھی، وہ بہت زیادہ تعداد میں زیادہ تھے، تو سب مسلمانوں کے لیے حکم تھا. باقی جنگوں میں کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جنگ کے لیے نکلو، اس جنگ میں کہا گیا سب کے سب نکلو. تو پھر جب ان سے کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نکلو جنگ کے لیے، تو تم زمین کی طرف رک جاتے ہو، تمہارے قدم رک جاتے ہیں. کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے. اور آیت 40 دیکھیے، بہت خوبصورت آیت ہے. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین، اگر نہیں مدد کرو گے تم اس کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے جب نکالا اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. اور دوسرا تھا دو میں سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تم غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو تاری اللہ نے سکینت اپنی اس پر، اور اس نے تائید کی اس کی، ایسے لشکروں سے نہیں دیکھا تم نے جنہیں، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پست، اور بات اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ غار ثور کی بات کی جا رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے مسلمانوں، تو پھر اللہ نے پہلے بھی تو ان کی مدد کی تھی. کس وقت؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور غار ثور میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پناہ لی تھی، تو ان کی بات کی جا رہی ہے. جب وہ دونوں وہاں تھے جبل ثور میں تھے، تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے کفار کے قدموں کی چاپ سن کر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ تیسرا ہے. تو پھر اللہ نے ان کی بات کو سچ کر دکھایا. اللہ نے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ سکینت نازل فرمائی اور پھر تائید کی ایسے لشکروں سے، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے، یا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مت کی، یا پھر وہ مکڑیاں جنہوں نے جالا بن دیا تھا غار کے باہر اور کفار کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی ہے. تو اللہ نے کفار کی بات کو پست کر دیا اور پھر اللہ کی بات ہی بلند ہے. اور پھر اگلی آیت میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے اور بوجھل اور جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں اور نفسوں کے اللہ کے راستے میں، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ہلکے ہو یا بھاری، یعنی کہ اگر اسلحے کے ساتھ ہو یا بنا اسلحے کے ہو، چست ہو یا سست ہو، اور یا پھر جوان ہو یا بوڑھے ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، کسی بھی طرح ہو، نکلو جنگ کے لیے اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مالوں اور نفسوں کے ذریعے سے، اور یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر درمیانہ، البتہ پیروی کرتے آپ کی، اور لیکن وہ دور ہو گئی ان پر مسافت، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہم البتہ نکلتے ہم تمہارے ساتھ، وہ ہلاک کریں اپنے نفسوں کو، اللہ جانتا ہے بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہے اگر قریب کا سفر ہوتا، یعنی کہ اگر مکہ تک جانا ہوتا، اور درمیانہ قریب کا سامان، مطلب قریب کا سامان مطلب کہ مال غنیمت ملنے کا ان کو ہوتا کہ مال غنیمت ملے گا، اور سفر بھی قریب کا ہے، تو وہ پیروی کرتے آپ کی، مطلب پیچھے آتے آپ کے. لیکن کیونکہ دور کا رستہ ہے، روم بہت دور تھا، اور پھر مالک میں ملنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اس لیے وہ کیا ہوں گے، وہ نہیں جائیں گے. بعد میں وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. وہ کیا کہیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ضرور نکلتے ہم آپ کے ساتھ، لیکن وہ کیا کریں، اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. اور پھر اگلی آیت دیکھیے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں اجازت دی آپ نے انہیں یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کو رخصت دینے پر خطاب کیا جا رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو وے میں کہہ رہے ہیں کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا آپ کو کیوں معاف کر دیا آپ نے منافقین کو؟ جب عذر تراشنے آئے تھے آپ کے پاس تو آپ نے کیوں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم مت جاؤ؟ رخصت کیوں دیا آپ نے؟ اگر آپ رخصت نہ دیتے تو پھر آپ منافقین کو پہچان لیتے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً بہت رحم دل تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی بہت شفقت کا رویہ اختیار کرتے تھے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے آپ نے ان کو رخصت دے دی. اور پھر لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر کہ وہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں اور جانوں کے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ عذر نہیں تراشیں گے، لیکن کون؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت پر اور شک کرتے ہیں دل ان کے پاس، وہ شک میں ہیں اپنے حیران. اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم جہاد پر نہیں جاتے، لیکن جو منافقین ہیں وہی آ کر کہیں گے آپ سے کہ ہم جہاد پر نہیں جانا چاہتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ پر یقین نہیں ہے، یوم اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے ان کو. اگر اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا اللہ کو ملنا ہے تو پھر وہ یہ سب نہ کرتے. پھر 51 میں دیکھیے کلن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہہ دیجیے ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہ مولا ہے ہمارا اور چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں ایمان والے. مومنوں کا اللہ پر توکل کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے برا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کوئی بھلائی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی برائی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے. اور پھر کیا چاہیے مومنین کو کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے. آیت 50 سے دیکھیے کل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اور کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک ہو تم وہ لوگ نافرمان. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کا خرچ کرنا بے سود ہے. ان سے کیا کہیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ نیت اخلاص کی نہیں ہے. اور پھر نہیں مانے ہوا ان کے کہ وہ قبول کریں ان سے صدقات ان کے، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کے رسول کے، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ ناپسند کرنے والے ہیں. صدقات قبول ہونے میں کیا رکاوٹیں ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کن کے صدقات قبول نہیں کرتا؟ جو اللہ رسول کا کفر کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں عملی طور پر بھی، جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. اور پھر دوسرے کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز سستی سے ادا کرتے ہیں، نہایت سستی سے نماز کے لیے آتے ہیں، اذان ہو گئی ہے آخری وقت آ گیا نماز کا، پھر نماز کے لیے جائیں گے. اور خاص طور پہ کس میں سستی کرتے ہیں؟ دو نمازوں میں، عشاء اور فجر کی نماز. اور پھر خرچ کرنا ان پہ بھاری ہوتا ہے، صدقہ کرنا ان پہ بھاری ہوتا ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بہت زیادہ ناخوشی سے وہ خرچ کرتے ہیں. دنیا کا مال میں قبولیت کس طرح ہوگی کہ ہم ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول پر باقاعدہ ایمان لائیں، عملی طور پر بھی زبانی بھی، اور پھر نمازوں میں چستی دکھائیں، زکوٰۃ اور صدقات میں بوجھل نہ ہو، خوشی سے ادا کریں. فلا توجبک اموالہم ولا اولادکم، بس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو مال ان کے اولاد، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دینے ساتھ ان کے دنیا کی زندگی میں اور نکلے جانے ان کی اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ منافقین کی مال اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اور یہ پہلے خاص اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے کہ کسی کی بھی مال میں کثرت یا اولاد میں زیادتی ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اللہ کا پیارا ہے، یہ چیز ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ ان کی مال اولاد جو ہے ان کے لیے آزمائش ہے، باقاعدہ آزمائش ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں مصیبت بن جائے. کیونکہ زیادہ مال کا ہونا بھی انسان کو تھکا دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، پھر اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، تو مال کی 1+1 2 کے چکر میں پڑا رہتا ہے کس طرح اس کو بڑھا لوں. اولاد بھی اس طرح ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو اور بندہ اولاد سے بہت محبت کرتا ہو تو اولاد نہیں لگا رہتا ہے میرے بیٹے نے کیا کھایا، میرے بچے نے کیا پیا، میرے بیٹا اسکول گیا یا نہیں گیا، اس کی تعلیم کے بارے میں ہر چیز مطلب دنیا میں ہی لگے رہتا ہے، اللہ کی یاد ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال اولاد میں مصروف کر کے لوگوں کو کیا کر دے، اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کو یاد نہ کرے، وہ کافر ہو. اور یہ مال اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے بہت بڑا. اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہیں، 3 چیزیں جاتی ہیں مردے کے ساتھ، ایک مال ہے، اولاد ہے اور اعمال ہے. مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو کیا چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے مال اولاد میں فائدہ نہیں دیں گے، ہمارے فائدہ کیا دے گی، کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہے. اس طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جو دوسروں کو سکھائے اور فائدے کا ذریعہ بنے. 3 چیزیں ہیں جو کہ بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہیں، نیک اولاد ہے،
وہ ایسا صدقہ جو زندگی میں کر کے گیا ہے اس کے بعد بھی اس سے فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے، اور وہ علم جو دوسروں کو سکھائے جس دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آیت 60 دیکھیے، مصارف زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ہمیں بہت فوکس کرنا ہوگا اس پر کہ مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہے، کس طرح ہم خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ مصرف پتہ ہے، کچھ چیزیں پتہ ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، سب کا نہیں پتہ۔ چلیے دیکھتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور صدقات بے شک فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان پر، جو الفت ڈالے گئے دل جن کے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے۔ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ کوئی بھی زکوٰۃ سے بالا تر نہیں ہے، مطلب بچا ہوا نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو اس نے 1 سال سے جمع کیا ہوا ہے، جس واجب الزکوٰۃ ہے وہ، یا کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک اور جگہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا، صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے، ان کے وصول کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب حکمت والا اور علم والا ہے۔ پہلا مصرف ہے فقیر۔ فقیر کون ہے؟ فقیر ہے، یہ فقر سے ہے، ایسی غربت جو کمر توڑ دے، شدید غربت، وہ شخص جس کی ضروریات، اپنی ضروریات پوری ہی نہ کر سکتے، ضرورت پوری کرنے کے لیے مال ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ مسکین۔ مسکین وہ ہے جو کام تو کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ مسکین وہ نہیں ہے جس کی ماں فوت ہو گئی، مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکے۔ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی ذرائع ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کا کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ اور پھر تیسرے کون ہے؟ عاملین کا نظام چلانے والے، زکوٰۃ جمع کرنے والے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے کیا ہے؟ مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی کہ غیر مسلم۔ غیر مسلم وہ جو مائل ہے اسلام کی طرف، یا جو نیو مسلم ہے، نیولی مسلم ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ گردنوں کے چھڑانے، یعنی کہ غلام آزاد کرنے میں۔ آج کل کے دور میں غلام نہیں ہے تو یہاں پہ اغوا برائے تاوان اگر کوئی ہے اس طرح کا سین، تو پھر وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا ہے قرض داروں کے لیے، یعنی کہ قرض دینے کے لیے بھی مقروض جس پر قرضہ ہے، اس کی وجہ سخت مصیبت میں ہے، اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ قرضہ ذاتی نوعیت کا ہو، بزنس کے لیے نہ لیا گیا ہو، اور ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا ہو، اسراف کے لیے نہ لیا گیا، اور عادی مقروض بھی نہ ہو، تو اس قرضدار کا قرض ادا کر سکتے ہیں ہم زکوٰۃ سے۔ اور پھر وفی سبیل اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ اچھا، یہاں پہ زیادہ تر علماء نے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے؟ جنگ کا جہاد، لیکن ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو فی سبیل اللہ میں اور بھی بہت ساری نیکیاں آتی ہیں، بہت سارے کام آتے ہیں۔ اس میں کون سے کام ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کے دین کی خدمت کا کام ہو۔ کون سا کام ہے؟ حج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، طالب علم کے لیے دے سکتے ہیں، ایسے والدین کے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہ ہوں، تو یہ تمام مصرف جو ہیں فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ جنرل میننگ ہے یہ، اور ان میں حدیث سے بھی استدلال لیا ہے انہوں نے کہ سبھی نیکیاں جو اللہ کے راستے میں کی جائیں وہ فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اور پھر ابن سبیل، مسافر کے لیے، مسافر کے لیے یہ ہے کہ چاہے وہ مالدار ہے اپنے گھر میں، لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس پر کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یا مصیبت میں ہے اور کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 ہیں ہمارے مصارف حج۔ اور غنی کون ہے؟ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اب یہ دیکھتے ہیں، حدیث پاک مفہوم کے مطابق ہے جس کے 50 درہم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ غنی ہے۔ 50 درہم یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ غنی ہے۔ تو آج کل کے حساب سے دیکھ لیجئے، چاندی کے 50 درہم اگر ہوں کسی کے پاس تو وہ غنی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ صدقہ غنی کے لیے نہیں ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں، جو جہاد کے لیے نکلا اور سامان ضرورت نہیں ہے، عامل جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دے، اگرچہ مال ہے مگر وہ اس سے زیادہ مقروض ہے، وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب سے پیسے دے کر خریدے، وہ شخص جسے کسی فقیر نے صدقے کا مال ہدیہ کیا ہو، تو ایسے 5 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ غنی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے، یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، بلکہ سے پچھلی پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 61، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ھو اذن، اور کچھ ہیں ان میں سے جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے،
کہہ دیجئے کان ہے بھلائی کا تمہارے لیے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وہ اعتماد کرتا ہے مومنوں پر، اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا جو بھی ہے منافق، کیونکہ وہ ایسے لوگ ان کے دور میں بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، الزام لگاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، اور آج کل کے دور میں بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جو باتیں کرنا ان کی شان میں زیب نہیں دیتا، اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ بہت سنتے ہیں، وہ جو مومنین ان کے پاس آتے تھے، جو مسلمان آتے تھے، سب کی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سننا تو بہتر ہے تمہارے حق میں، بھلائی ہے تمہارے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور جو اذیت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اور پھر یہی مفہوم اگلی آیت میں ہے، آیت 63 دیکھیے، الم یعلم انہم من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا نہیں وہ جانتے بے شک وہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہنے والی، اس میں یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر 65 دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، البتہ اگر پوچھو تم ان سے البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک تھے ہم بحث کرتے، ہم دل لگی کرتے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کا اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ منافقین سے جب پوچھا جاتا ہے، کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ بحث کرتے تھے، اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق کھیل رہے تھے، راستہ کاٹنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے ایسے ہی شغل کر رہے تھے، بیکار قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، کیا تم ان کا مذاق اڑا کے ہی شغل میلہ کر سکتے ہو؟ کوئی اور بات تم دنیا کی نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ جیسے آج بھی ہم لوگ مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حجاب والی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں، اللہ کی مسجدوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ملا کے نام کر کے بہت سارے محاورے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے کھیل تماشا کرنا ہے، اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ پھر 67 دیکھیے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے بعض سے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، بھول گئے ہیں اللہ کو تو اس نے بھلا دیا انہیں، بے شک منافقین وہی فاسق اور منافرمان ہیں۔ اور وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کافروں سے آگ کا، جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وہی کافی ہے ان پر، اور لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ وہ بعض میں سے مطلب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور پھر وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ برائی کا، برے بات کا، گناہ کا حکم دیتے ہیں، گناہ پہ اکساتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کام سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور وہ اللہ کو بلائے ہوئے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں بلا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بے شک منافقین کون ہے؟ نافرمان۔ منافقین کے لیے کیا ہے اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پھر نہ صرف جہنم کی آگ ہے بلکہ اللہ کی لعنت بھی ہے ان پر، اور پھر قائم رہنے والا عذاب آتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا عذاب ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ کل الذین من قبلکم کانوا اشد منکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ شدید تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، بس تم فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے کا جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، اور بحث کی تم نے جس طرح انہوں نے بحث کی، یہی لوگ ہیں جو ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو منافقین تھے، پہلے جو کافر تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا، رسولوں کا انکار کیا تھا، قومیں تھی پہلے جو وہ بھی تمہاری طرح ہی تھے، قوت میں زیادہ تھے، مال بھی تھی، اولاد بھی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھایا دنیا میں تھوڑے ٹائم کا، لیکن پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کس وجہ سے؟ کہ جو انہوں نے کام کیے تھے اس کی وجہ سے، پھر وہ دین میں بحث کرتے تھے تمہاری طرح، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ پھر آیت 71 میں دیکھیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، روکتے ہیں برائی سے، قائم کرتے ہیں نماز کو، عطا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ، بے شک اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔
वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से बागात का, बहती हैं इनके नीचे नहरें, हमेशा रहने वाले हैं इनमें, और घर हैं पाकीज़ा बागात में, अदन के, और रज़ामंदी है अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी, यही है वो कामयाबी बहुत बड़ी। अब मोमिन की सिफ़ात बयान की जा रही है। मोमिन कौन है? मोमिन वो हैं जो एक-दूसरे के दोस्त हैं, किसी वजह से? दीन की वजह से दोस्त हैं, और फिर वो हुक्म देते हैं भलाई का, वो रोकते हैं बुराई से, कायम करने वाले हैं नमाज़ों के, अदा करने वाले हैं ज़कात के, अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, और अल्लाह उन पर ज़रूर रहम करेगा। अल्लाह ने क्या वादा किया उनसे? जन्नतों का, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, अदन के बागात हैं। अदन क्या है? अदन अल्लाह का वो घर है, हदीस पाक का मफ़हूम है। अदन वैसे तो जन्नत का नाम है, लेकिन हदीस पाक का मफ़हूम बता रही हूँ आपको। अदन अल्लाह का वो घर है जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी बशर के दिल से इसका ख़्याल नहीं गुज़रा, और वहाँ 3 के अलावा नहीं रहेंगे, 3 लोग रहेंगे वहाँ पे। कौन होंगे? नबी होंगे, सिद्दीक होंगे और शुहदा होंगे वहाँ पे। अंबिया होंगे, सिद्दीक होंगे और शुहदा होंगे। नबी तो हम बन नहीं सकते, लेकिन 2 काम कर सकते हैं, सिद्दीक भी बन सकते हैं, शहीद भी बन सकते हैं। जो शख्स अल्लाह के दीन के रास्ते में काम करते हुए मारा जाए, वो शहीद है। जो अल्लाह के रास्ते में, अगर आप अल्लाह के दीन के लिए जिहाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और जिस तरह आप देखिए अपना टाइम निकाल के अल्लाह के रास्ते में कोशिश कर रहे हैं, इस वक़्त बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अल्लाह के रास्ते में जिहाद है, कि आप दुनिया को छोड़ के अल्लाह के लिए वक़्त दे रहे हैं, और उसमें अगर आपकी मौत हो जाती है, तो फिर आप शहीद हैं। और सिद्दीक तो बन ही सकते हैं हम सच बोल के। तो फिर ये 3 लोग हैं, जन्नत अदन में होंगे, और जन्नत अदन बहुत खूबसूरत जगह है। जन्नत अदन को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। इसकी एक ईंट ज़ुमुर्द की है, दूसरी ईंट जो है याकूत की है, यानी कि सब्ज़ सुर्ख़ ईंटों से बनी हुई है, और बहुत खूबसूरत जन्नत है। और ये किनको हासिल होगी? जो कि अल्लाह के प्यारे नबी हैं, या जो सिद्दीक हैं, जो शुहदा हैं। ये इनामात हैं मोमिनीन के लिए। आयत 78 देखिए, अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है राज़ इनके और सरगोशियाँ उनकी, और बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है गैबों को। अल्लाह बता रहा है कि मुनाफ़िकीन नहीं जानते, ये अल्लाह ही क्या है? अल्लामुल ग़ैब है। अल्लाह ताला सब जानता है, छुपे को भी जानता है, ज़ाहिर को भी जानता है, हमारे दिलों के भेद को जानता है, यहाँ तक कि हमारी सरगोशियाँ और दिल के हमारे नियाह खानों में कोई भी अगर ख़्याल गुज़रता है, वो भी अल्लाह जानता है। तो फिर हमें क्या करना है? अपनी नीयत हर वक़्त चेक करनी है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो भी है, हम जो जो करते नहीं हैं, जो कहते हैं, दिल में गुमान करते हैं, कहते नहीं हैं, वो सब अल्लाह जानता है। जिसकी नीयत सच्ची होगी, तो फिर उसी के लिए सब सारी नेकियाँ हैं, उसके लिए सारी जज़ा है। जिसकी नीयत में खोट होगा, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएँगे। और फिर आयत नंबर 79 देखिए, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फ़ी सदक़ाति, और वो लोग जो ताने देते हैं खुशी से देने वालों को मोमिनों में से, सदक़ात में से, और उनको भी जो नहीं पाते सिवाय अपनी मेहनत के, तो मज़ाक उड़ाते हैं इनका। मज़ाक उड़ाता है अल्लाह इनका, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। वो लोग जो मुसलमानों पर ताना-ज़नी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, और उन पर जिन्होंने सिवाय अपनी मेहनत मज़दूरी के कुछ और मुयस्सर नहीं, बस ये इनका मज़ाक उड़ाते हैं, और अल्लाह इन मज़ाक उड़ाने वालों का मज़ाक उड़ाता है, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कि वो लोग जो ताने देते हैं, जो बहुत खर्च करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कि ये तो क्या कर रहा है? दिखावा करता है। जो अल्लाह के दीन में बहुत खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं? या तो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, अपने लिए रखता नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहता है। या क्या कहते हैं कि ये दिखावा करता है। और फिर जिनके पास कुछ नहीं है, उनका मज़ाक उड़ाते हैं। इतनी थोड़ी-सी चीज़ अल्लाह की राह में दी, देने की थी चीज़, ये मुनाफ़िकीन की अलामत है, याद रखिए। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब। और फिर मुनाफ़िक के बारे में हदीस देखते हैं, मुनाफ़िकीन के बारे में, कि क़यामत के दिन जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा। जब वो दरवाज़े तक पहुँचने वाले होंगे, तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सब दरवाज़ों से बुलाकर यही किया जाएगा। और फिर जब इतने मायूस हो जाएँगे, फिर इन्हें बुलाया जाएगा तो जाएँगे ही नहीं। क्योंकि ये दुनिया में मुसलमानों को धोखा दिया करते थे। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुनाफ़िकीन को धोखा देगा। उनको जन्नत के दरवाज़े से, हर दरवाज़े से बुलाया जाएगा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये इनकी सज़ा है। अच्छा, आयत नंबर 82 देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयत है, हमें इस पे अमल करना अल्लाह तौफ़ीक दे। फलयज़हकू कलीलन वलयब्कू कसीरा जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। और चाहिए कि वो हँसे तो बहुत थोड़ा, और चाहिए कि वो रोएँ बहुत ज़्यादा। बदला है बवजह इसके जो वो कमाई करते हैं। वैसे तो ये आयत मुनाफ़िकीन के बारे में है, कि मुनाफ़िकीन को चाहिए, अगर वो जान लेंगे कि उनके लिए कितना दर्दनाक अज़ाब है, तो मुनाफ़िकीन को क्या चाहिए? कि वो कम हँसें, या कुफ़ार को क्या चाहिए? कि वो कम हँसें और रोएँ ज़्यादा, क्योंकि इन्हें जो आखिरत में अज़ाब मिलने वाला है, अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर ये क्यों है? क्योंकि जो वो कमाई कर रहे हैं, उसका बदला जो उनको मिलेगा बहुत बुरा है। वो जहन्नुम की आग है, अस्तग़फिरुल्लाह।
اور وہ آگ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. اللہ کو یاد کر کے زیادہ روئیں اور کم ہنسا کریں تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اور جب صحابہ کرام جب قرآن کی آیت ان پہ پڑھی جاتی تھی تو رونا شروع کر دیتے تھے. مطلب اتنا قرآن کے دل پہ اثر کرتا تھا کہ وہ رونے لگ جاتے تھے. تو آج ہم دیکھیں ہمیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. کیا ہم قرآن کا سننا ہمیں رلاتا ہے؟ کیا جہنم کی وعید ہمیں ڈراتی ہے؟ کیا جنت کا وعدہ ہمیں خوش کرتا ہے؟ قرآن کیا ایسے ہمارے دلوں پہ اترتا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ، کیا قرآن کی تسلی ہمارے دلوں پہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ کیا جہنم کے جو بھی جہنم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ ہمیں ڈراتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے، نیتیں چیک کرنی ہے. پھر ایک اور بات دوبارہ دیکھیے آیت نمبر 85 میں، وَلَا تُوجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، بے شک نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو مال اور ان کی اولادیں. اور بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دینے ساتھ اس کے دنیا میں اور نکلے جانے ان کی سال میں کو کافر ہوں. دوبارہ وہی مفہوم ہے کہ مال اور اولاد منافقین کے لیے عذاب ہیں. اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں. جب یہ دونوں چیزوں کی محبت میں لگے ہوئے ہوں اور اللہ کو یاد نہ کرے ہوں تو پھر یہ اس وقت ان کی جانیں نکلیں. اور اس سے اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب بتائی جاتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر، جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے. اجازت مانگتے ہیں آپ سے وسعت والے ان میں سے، اور وہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ہمیں کہ ہم ہو جائیں ساتھ بیٹھے رہنے والوں میں. کیا کہا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو مالدار جو ہیں وہ جہاد میں عذر کرتے ہیں. یہاں پہ اولو تولی کہا گیا ہے، وسعت والے. یہ کون ہے اولو تولی؟ وہ ہیں جن کے پاس مال کی زیادتی ہے، جس کا بہت سارا مال ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ راستے میں خرچ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے. وہ عذر پیش کرتے ہیں اور ہم کیا ہوں بیٹھے رہنے والوں میں ہو جائیں، اور ہم کیا کریں جنگ پر نہ جائیں یا ہم مال خرچ نہ کریں اللہ کے راستے میں. پھر آیت 88 دیکھیے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے، انہوں نے جہاد کیا ساتھ مالوں جانوں کے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. یہی کامیابی ہے بہت بڑی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. 93 دیکھیے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بے شک مواخذہ تو ان پر ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ غنی ہیں. راضی ہو گئے کہ وہ ہوں ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں جانتے. اس سے پچھلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سوار کر لیں اپنے ساتھ، تو آپ نے کیا کہا؟ میں سواری نہیں پاتا تمہارے لیے. تو وہ پلٹ گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی. مطلب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے لیے سواریاں موجود نہیں تھیں، جن کے خود بھی استطاعت نہیں تھی کہ وہ الگ راستے میں مال خرچ کریں، اور کوئی سواری بھی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. تو جب وہ جنگ سے روکے گئے، جنگ تبوک سے، تو پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ان کی آنسو غم کی وجہ سے تھے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں. تو ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی. مواخذہ تو ان کا جن کے پاس مال بھی ہے، اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور استطاعت بھی دی ہے اور صحت بھی دی ہے، لیکن وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سو جائیں. وہ راضی ہو گئے کہ وہ جنگ پر نہ جائیں. تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. یہاں پہ ہمارا پارا بٹن کمپلیٹ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابھی ریکارڈنگ بند کر دیجیے.